ریڈیو تراڑکھل اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین. آج کے موضوعات پر ہم مزید گفتگو کریں گے. جی ہمیں جوائن کیا ہے معروف حریت رہنما شمیم شال صاحبان. ان کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹو ریڈیو پاکستان. سب سے پہلے تو کشمیر میڈیا سروس کی جو رپورٹ جاری کی گئی ہے بچوں کے دن کے حوالے سے, بہت سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہم گاہے بگاہے کشمیر کی صورتحال پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن پارٹیکولرلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک اے کوسچن اباؤٹ دس. بچوں تک کو معاف نہیں کیا گیا. ایک تو یہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے, اور دوسرا پھر عالمی طاقتیں اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ جبر دیکھنے سے قاصر کیوں ہیں. 1 لاکھ سے زائد بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. میم کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس اہم موضوع پر آج اپنا جو پروگرام کنڈکٹ کیا ہے, اگر آپ اس سے جو آپ نے یہ دے دی ہے خبر کی ہمارے پاس اتنے یتیم بچے ہیں جو آرفنز ہیں, ان کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو ان تقریباً 20 سال کے دوران خصوصاً 2006 کے بعد اور 2010 کے بعد پھر 16 میں اور پھر اس آن ورڈ جب پیلٹ وکٹم کا نشانہ بنے ہیں, اس میں معصوم بچے شامل ہیں, جس میں 9 ماہ کی بچی بھی شامل تھی, جس میں 7 سال کی بچی بھی شامل تھی, جس میں اس وقت کی تقریباً 14 سال کی انشا مشتاق بھی شامل تھی. اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھتی گئی, اور ان کو ایمنسٹی نے جو رپورٹ کیا تھا یہ وہ بچے جن کی بینائی چھین لی گئی اور ان کو اب مستقبل تاریخ بنایا گیا. تو اب یہ تو عالمی برادری کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ یہ دن مناتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے, تو پھر ان کا پروگرام آف ایکشن کیا ہے. کیا ان بچوں کے لیے کوئی خصوصی ایسے آرفن ایجز بنائے گئے ہیں یا شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں جہاں ان کی ایجوکیشن کا, ان کے رہائش کا انتظام کیا گیا؟ کیونکہ یہ بچے نہ صرف اپنے والدین سے یا اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے جو ان کی کفالت کرتے تھے اس سے محروم ہو گئے, بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ سائیکالوجیکلی جو ڈپریشن اور ڈپریشن ان بچوں میں آ جاتا ہے, ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اب ویسٹرن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو فیملیز کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک گھریلو ماحول ملے جہاں وہ پرورش پائے, ان کو ایجوکیشن ملے. ہم نے بوسنین وار میں دیکھا کہ وہاں سے بچوں کو اٹھایا گیا, اور پورے یورپ میں ان کو مختلف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے نہ صرف گھروں میں ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, فیملیز نے ان کو اڈاپٹ کیا, بلکہ ان کے لیے خصوصی شیلٹر ہومز بنائے گئے. لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ اکثر حالات ڈفرینٹ ہے, جہاں ان کی تعداد بتانے کے لیے بھی کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن وزٹ نہیں کر سکی ہے, نہ ان فیملیز کو نہ وہ تعداد بتا سکی ہے کہ اصل تعداد کتنی ہے. تعداد سے ہی زیادہ بڑھ کر ہوگی. تو اس لیے تو جو ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی, خصوصاً ان اداروں کی جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور یہ جو دن مناتے ہیں, جیسے یو این کے یہ جو مخصوص کیلنڈر پر دن ہے چلڈرن ان کانفلکٹ, یا دوسرے اور بہت سارے دن ہیں. کل تو انوائرمنٹ کا دن منایا گیا ہے. اسی طرح سے ہزاروں, میرے خیال میں اگر 365 دن ہے سال میں, تو 365 کے 365 دن مختلف ناموں سے منسوب ہے. لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی ریلیف نہیں, نہ ان بچوں کو, نہ ان کی ایجوکیشن پر توجہ دی جا رہی ہے, بلکہ دن بدن یہی بچے جو ہے ہندوستان کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ آگے چند سالوں میں جو سب سے زیادہ ہندوستان کو خطرہ ہے, یا تو اس کو نوجوانوں سے خطرہ تھا یا تو اس کو ان بچوں سے خطرہ ہے. تو اسی لیے وہ یہ جو نئی جنریشن ہے جو تیزی سے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, ان کو مختلف طریقوں سے تباہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے ہندوستان. تو اس کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑے قدم کی ضرورت ہے. اقدامات کرنے پڑیں گے نہ صرف پاکستان کی حکومت کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ہندوستان کو روکنا پڑے گا. دیکھیے تباہی جب آتی ہے, جب سونامی آیا تھا تو وہ کسی ایک مخصوص ساحل سے نہیں ٹکرایا تھا, اسے تو بہت سارے ممالک کو ہٹ کیا تھا. اسی طرح اگر خدا نخواستہ
برصغیر کی اس ریجن میں ہندوستان میں اگر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی, کوئی تباہی آ گئی, تو ذمہ دار کشمیری نہیں ہوں گے, ہندوستان خود ذمہ دار ہوگا, اور یہ تباہی ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. اسی لیے ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جو گھناؤنے اقدامات ہندوستان اٹھا رہا ہے, اپنے طریقے سے کشمیر کا مسئلہ کہ ایلیمینیٹ کرو, قتل کرو, گھروں کے اندر, گھروں کے باہر, جیلوں میں بھرو, خواتین, مرد, لیڈرشپ, ہر طرح کا حربہ استعمال کرو تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. یہ کوئی حل نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ تباہی اگر کشمیر کے لیے ہے تو ہندوستان کے لیے بھی. رائٹ. اچھا میم, اس کے علاوہ جو ہے ایک جو کردار ہے خاص طور پہ ہم بین الاقوامی پلیٹ فارمز اور اقوام متحدہ کے دیکھ رہے ہیں, اگین ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ بیانات تو داغتے رہتے ہیں, لیکن ان بیانات کے ساتھ ساتھ جو ایک پریکٹیکل ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ایفرٹ کرنے سے وہ قاصر نظر آتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یو این کو جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں جنیوا میں, یو این میں, خصوصاً نیو یارک میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فنڈنگ ہوتی ہے یو این کی, وہ تو ساری سپر پاور خصوصاً امریکہ سے ہوتی ہے, اور پھر یہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں ایکشن کرا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, ایکشن لے سکتے ہیں, اور جو مظلوم قومیں ہیں ان قوموں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے, حالانکہ ان کی اپنی ریزولوشنز ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے, یہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو اکنامک ورلڈ جو ہے اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے, تو ہندوستان کو روک نہیں سکتے, صرف ان کے رپورٹس آتی ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات کہی تھی یو این میں جب پچھلے سال 52nd سیشن میں کسی نے کہا تھا کہ ہمیں تقریریں نہیں چاہیے, اسپیچز نہیں چاہیے, ایکشن چاہیے. جو کچھ آج تک بتاتا ہے خود یو این, خود ان کا سیکرٹری جنرل, خود ہیومن رائٹس کمیشنر جو بتاتا ہے, اس پر ایکشن چاہیے اور رزلٹ چاہیے. تو کوئی رزلٹ اورینٹڈ پروگرام نہیں, ہاتھ میں نہیں آتا ہے. ہندوستان وہاں کھڑے ہو کے ان ایوانوں میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ تھانہ جو ہے یو این کے اسپیشل رپورٹرس ہوں یا ورکنگ گروپ کا کوئی ممبر آ کے کہتا ہے کہ ہندوستان یہ چیزیں کر رہا ہے, تو ہندوستان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس ریجن میں میری اجازت کے بغیر تم آ نہیں سکتے ہو. تو جب آپ نے اس میں یہ کلاز رکھا ہے کہ ایک دیکھیے, پہلے ہی جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے, اگر کسی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں فریلی جائے اور کسی اجازت کے بغیر جائے اور وہاں تحقیق کرے. اگر دو فریقوں میں سے کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کو رپورٹ کرے. لیکن یہ یہاں پر دوسرا ہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ پہلے ملک اجازت دے گا, رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, رپورٹ آ رہی ہے کہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, رپورٹ اسپیشل رپورٹر دے رہا ہے, تحقیقات کر کے دے رہا ہے کہ ہمیں مختلف ذرائع سے یہ رپورٹس ہے, آپ مجھے اجازت دے دو. کیوں تم آپ لوگ اجازت مانگتے ہیں جب یو این کا جو پلیٹ فارم ہے یہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے؟ اگر آپ نے اس تیمور میں دیکھا ہے, انہوں نے راتوں رات ایک ریزولوشن ڈرافٹ کیا اور اس پر عمل درآمد کیا, ان کو آزادی مل گئی. لیکن یہاں اجازت ہے, گویا وہ اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں. یہ بے بسی اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, یہ بے بسی اس لیے کہ اثر و رسوخ ہندوستان کا دنیا کے ممالک پر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے جو اکنامک ٹائز ہیں, جو ان کا اثر و رسوخ ہے, جو مفادات ہے اقتصادی, وہ ان کو زخم نہیں پہنچانا چاہتے, ان کو ریلیف مل رہا ہے.